بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اسی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ اللہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیت نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے،
اور بے شک اللہ تم پر ضرور بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث اللہ ہی ہے؟ تم میں سے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں پل صراط پر ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے نور تلاش کرو، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے تھے اور تم شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ تو اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور اس کلام حق کے لیے بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ خوب جان لو، بے شک اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اجر و ثواب کو کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کسان کو خشک کر دیا، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا تو بے شک اللہ بھی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان عدل بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ کون اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نقوش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے خود سے یہ ایجاد کی، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، تو جو ان میں سے ایمان لائے ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے ثواب کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایسا نور جس میں تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے جان لیں کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔